ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو دوست علی اور احمد دونوں گاؤں میں رہتے تھے۔ دونوں کی دوستی بہت گہری تھی اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ ان کی دوستی کی مثال پورے گاؤں میں دی جاتی تھی۔ علی اور احمد نے بچپن سے ہی ایک ساتھ کھیلنا، پڑھنا اور زندگی کے ہر لمحے کو بانٹنا سیکھا تھا۔ ایک دن علی اور احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل میں سیر کرنے جائیں گے۔ جنگل میں چلتے چلتے اچانک ان کے سامنے ایک بڑا ریچھ آ گیا۔ علی فوراً ایک درخت پر چڑھ گیا تاکہ خود کو بچا سکے، لیکن احمد درخت پر چڑھنے میں ناکام رہا۔ احمد نے سوچا کہ ریچھ مردہ انسانوں کو نہیں کھاتا، اس لیے وہ زمین پر لیٹ گیا اور سانس روک لی۔ احمد لیٹا ہوا تھا، آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ ریچھ قریب آیا اور احمد کو سونگھنے لگا۔ کچھ دیر اس کے پاس رکا اور احمد نے اپنی سانس بالکل روکے رکھی، بالکل حرکت نہیں کی۔ ریچھ نے احمد کو سونگھنے کے بعد اسے چھوڑ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ جب ریچھ چلا گیا تو علی درخت سے نیچے اترا اور احمد سے پوچھا کہ ریچھ نے تمہارے کان میں کیا کہا؟ احمد نے جواب دیا، ریچھ نے کہا کہ سچے دوست وہ ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں ساتھ نہ چھوڑیں۔ احمد نے علی کی طرف دیکھا اور کہا، مشکل وقت میں تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، لیکن میں نے ریچھ سے سیکھا کہ سچے دوست وہی ہوتے ہیں جو ہر حال میں ساتھ رہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد علی نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور احمد سے معافی مانگی۔ احمد نے علی کو معاف کر دیا اور دونوں نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ ان کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ حاضر رہنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچے دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ تو ہمیں بھی اپنے دوستوں کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے، حالات چاہے کیسے بھی ہوں۔ اس کہانی سے ہمیں اور بھی کئی سبق حاصل ہوتے ہیں، جیسے سچی دوستی کی پہچان۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچے دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ علی نے مشکل وقت میں احمد کا ساتھ نہیں دیا، جس سے احمد کو یہ احساس ہوا کہ سچی دوستی کی پہچان مشکل وقت میں ہوتی ہے۔ اسی طرح معافی اور اصلاح، علی نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور احمد سے معافی مانگی۔ احمد نے علی کو معاف کر دیا اور دونوں نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اس غلطی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ معافی مانگنا اور اپنی غلطیوں سے سیکھنا بہت اہم ہے۔ اسی طرح دوستی کی مضبوطی، اس واقعے کے بعد علی اور احمد کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے یہ عہد کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل وقت میں دوستی کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح احسان اور مدد، کہانی میں احمد نے ریچھ کے سامنے اپنی جان بچانے کے لیے ایک حکمت عملی اپنائی جس سے اس کی جان بچ گئی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور احسان کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔